کہ شب برات کی کیا حقیقت ہے، اس کا کیا معاملات ہیں، اس کے قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیلاً اس کی وضاحت فرما دیں کہ شب برات کی کیا حقیقت ہے۔ بارک اللہ فیک۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ شعبان کا مہینہ شروع ہے۔ پندرہ شعبان لیلۃ النصف من شعبان بھی کہتے ہیں اس کو۔ لوگوں میں کنسیپٹ پایا جاتا ہے، مساجد میں جا کر نوافل کا اہتمام ہوتا ہے، دعائیں ہوتی ہیں، قضائے عمری پڑھی جاتی ہے، اور بھی ایسی عبادات جن کا شریعت میں ثبوت نہیں ملتا لوگ وہ کرتے ہیں۔ دو قسم کے موقف پائے جاتے ہیں علماء میں۔ ایک موقف شب برات کے متعلق جتنی حدیثیں ہیں ساری کی ساری ضعیف ہیں، یہ موضوع ہیں۔ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تحقیق میں شب برات کے متعلق 3 طرح کی حدیثیں پیش کی ہیں، اور ان کی کل تعداد 135 ہے، جس میں صحیح روایات بھی درج کی، حسن روایات بھی درج کی، اور موضوع یا ضعیف حدیثیں بھی درج کی۔ شب برات کی فضیلت کے متعلق جو پہلا گروہ ہے ان کا موقف یہ ہے کہ ایک بھی حدیث صحیح نہیں ہے۔ کچھ روایات کو وہ حسن درجے کی روایات کہتے ہیں، اور وہ میں 2 حدیثیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ پہلی حدیث سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے، اور دوسری حدیث ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ جو سیدنا معاذ کی حدیث ہے اس کے الفاظ یہ ہیں: یطلع اللہ الی جمیع خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او لشاحن۔ اللہ رب العزت 15 شعبان کی رات کو مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تمام مخلوقات کو معاف کر دیتے ہیں، مشرک اور کینہ پرور کو معاف نہیں کرتے۔ یہ الفاظ ہیں سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے اس کے۔ دوسری حدیث ہے ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کے الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں لیکن مفہوم وہی ہے۔ فیغفر للمؤمنین، اوپر ہے اللہ رب العزت توجہ کرتے ہیں تمام مخلوقات کی طرف، یہاں پہ ہے اور فیغفر لجمیع خلقہ، اوپر والی حدیث میں تمام مخلوقات کو اللہ معاف کرتے ہیں۔ اب دوسری حدیث میں وضاحت ہے اللہ مومنوں کو معاف کرتے ہیں، وَيُمْلِي لِلْكَافِرِينَ، کافروں کو مہلت دے دیتے ہیں۔ یہ 2 حدیثیں ہیں۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو البانی رحمۃ اللہ نے صحیح کہا، ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو انہوں نے حسن کہا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی حدیثیں فضیلت کے متعلق بیان کی جاتی ہیں یا وہ ضعیف ہیں یا موضوع ہیں۔ یہ 2 حدیثیں ہیں جن کے اوپر علماء کی رائے آ کے مختلف ہو جاتی ہے۔ کچھ علماء ان دونوں حدیثوں کو ضعیف کہتے ہیں، البانی رحمۃ اللہ علیہ ان 2 حدیثوں کو صحیح کہا، ایک کو صحیح کہا، ایک کو حسن کہا۔ اب اس میں نہ نوافل کا ذکر ہے، نہ دعاؤں کا ذکر ہے، نہ قضاء عمری کا ذکر ہے، نہ خود ساختہ عبادات روزوں کا ذکر ہے،
نہ قیام اللیل کا ذکر ملتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. سادے سے الفاظ ہیں، یطلع اللہ الی جمیع خلقی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک. مشرک کو معاف نہیں کرتے، کینہ پرور کو معاف نہیں کرتے، تمام مخلوقات کو اللہ رب العزت جو ہے وہ معاف کر دیتے ہیں. اب اس کی وضاحت آگے آ گئی. تمام مخلوقات سے مراد اللہ رب العزت کی مومنین کو اللہ معاف کرتے ہیں، کافروں کو مہلت دے دیتے ہیں. یہ 2 حدیث ہیں. اچھا، جو ضعیف حدیثیں ہیں، جو موضوع حدیثیں ہیں، ان کو بنیاد بنا کے لوگ مسجدوں کا رخ کرتے ہیں. دیکھا دیکھی رات میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، قضاء عمری پڑھی جاتی ہے، سورہ یاسین کی قرات کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کرنا ثابت نہیں، نہ صحابہ کرام سے ایسا کرنا ثابت ہے. عبادات کے معاملے میں قاعدہ اور کلیہ یہ ہے کہ توقف ہے جب تک آپ کو کسی مستند ذریعے سے وہ عبادت ثابت نہیں ہو جاتی. مستند ذریعے سے مراد خبر متواتر ہے یا خبر عزیز ہے یا خبر مشہور ہے. یعنی وہ حدیث جس میں عبادت کا ذکر ملتا ہے وہ صحیح ہونی چاہیے یا حسن درجے کی ہونی چاہیے. علماء کا ایک گروہ تو 15 شعبان کی رات یا شب برات، خود ساختہ نام جو آپ لوگ بولتے ہیں، جتنی روایات ہیں سب کی سب کو وہ ضعیف کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس حوالے سے کوئی بھی فضیلت ثابت نہیں ہے. البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کو دیکھیں تو ایک روایت صحیح ہے، ایک روایت حسن درجے کی ہے. جو صحیح روایت ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ رب العزت تمام مخلوقات کو معاف کر دیتے ہیں، مشرک اور کینہ پرور کو معاف نہیں کرتے. اور جو حسن درجے کی حدیث ہے وہ بھی قابل عمل ہوتی ہے، اس میں بھی معافی کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت مومنوں کو معاف کر دیتے ہیں اور کافروں کو ڈھیل دیتے ہیں. کسی بھی طرح کی عبادات کا ذکر نہیں ملتا، کسی بھی طرح کی مخصوص دعائیں ہیں ان کا ذکر نہیں ملتا. قراءت میں سورہ یاسین کی تلاوت ہے اس کا ذکر بالکل نہیں ملتا. قضاء عمری کا ذکر نہیں ملتا، دن کو روزہ رکھنے کا ذکر نہیں ملتا، رات کو قیام کرنے کا ذکر بالکل نہیں ملتا ہے. تو یہ اپنی طرف سے خود ساختہ عبادات کر کے اپنے عبادات کو تباہ و برباد نہیں کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہمارے اس معاملے کے اندر نیا طریقہ ایجاد کیا اس کا وہ عمل مردود ہے، اللہ کے ہاں وہ مقبولیت والا نہیں ہے. تو 15 شعبان کی رات شب براعت کے تعلق سے یا لیلۃ النصف من شعبان کا ایک لفظ بولا جاتا ہے، اس حوالے سے ایک گروہ کے مطابق تمام روایتیں ضعیف ہیں. اور البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے جو 135 روایات ذکر کی اس میں صرف 2 حدیثیں ہیں، ایک صحیح روایت ہے اور ایک حسن درجے کی روایت ہے جس میں اللہ رب العزت جو ہے وہ تمام مخلوقات کو، مومنوں کو معاف کرتے ہیں، مشرک کی معافی نہیں ہوتی یا کینہ پرور کی معافی نہیں ہوتی. اس حوالے سے اتنا ذکر ملتا ہے. لوگوں نے آگے خود ساختہ عبادات جو موضوع حدیثیں ہیں، جھوٹی حدیثیں ہیں یا ضعیف احادیث ہیں ان کو بنیاد بناتے ہوئے عبادات کا تعین کیا ہے جو کہ سراسر بدعت کے زمرے میں آتا ہے. ہمیں ایسے اعمال سے اجتناب کرنا چاہیے. واللہ اعلم بالصواب.